بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آپ کو آپ کے بھائی میجر عادل راجہ کا سلام پہنچے۔ آج کا یہ ویلاگ جو ہے وہ اس کا موضوع بڑا عجیب سا شاید آپ کو لگے کہ کیا میں غدار ہوں، کیا میں باغی ہوں، کیا ہم سب غدار ہیں، کیا ہم سب باغی ہیں؟ سوال اٹھانا بنتا ہے۔ اور عمران خان ہی کیوں؟ عمران خان ہی کیوں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ یہ سوال مجھ سے کئی دفعہ براہ راست پوچھا گیا۔ میں نے جب یہاں پہ سرکاری چینل سے بھی پیغامات پہنچائے راولپنڈی کہ حالات کو درست کر لیں، تو کیا ضرورت پڑی ہے یہاں پہ اس قسم کی بات چیت کرنے کی، تو جواب صرف ہمیشہ وہی آیا جو مجھے پاکستان میں راولپنڈی میں جو مجھے جواب آتا تھا، اور وہ جواب یہ تھا کہ بھول جاؤ عمران خان کو، یو ٹرن لے لو عمران خان کے اوپر اس کی حمایت میں۔ لیکن یہ بات ہمیں قبول نہیں، اور یہ سمجھانا بھی ضروری ہے کہ کیوں قبول نہیں، اور قبول نہیں اسی لیے ہم باغی ہیں، اسی لیے ہم غدار ہیں۔ عزیزان من، سب سے پہلے تو یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ فیض احمد فیض کو جب 1951 میں 4 سال کے لیے جیل ہوئی، تو فیض احمد فیض نے زندان سے زندہ نامہ لکھا، جہاں انہوں نے لکھا کہ جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے، فیض نے لکھا تھا۔ اس سے لے کر ان کی دوسری جیل میں تحریر دست صبا سے لے کر تمام 4 سال جو وہ جیل میں رہے، فیض غدار قرار پائے۔ اور پھر فیض احمد فیض نے حبیب جالب کو عوامی شاعر کہا، کیونکہ حبیب جالب نے دستور لکھی، اور حبیب جالب بھی دستور لکھنے کی وجہ سے غدار قرار پائے۔ ذرا ایک دفعہ میری بہت ہی زیادہ پسندیدہ نظم ہے، مائنڈ مت کیجیے گا، میں آپ کے لیے دوبارہ پڑھنا چاہوں گا۔ جب بھی میں پڑھتا ہوں ایک میرے اندر بجلی سی کونتی ہے، حالانکہ اس کو استعمال چور بھی اسی کو استعمال کرتے ہیں، چوروں کو بھی میں نے پڑھتے، کرپٹ لوگوں کو بھی پڑھتے یہ نظم سنا، لیکن ان کے منہ پہ جچتی نہیں ہے نظم۔ یہ نظم جچتی ہے ہم جیسے جن لوگوں کے اوپر غداری کا لیبل لگتا ہے، جن کے اوپر باغی ہونے کا لیبل لگتا ہے، ان کے دل کو بھی لگتی ہے، ان کے منہ سے بھی شاید اچھی لگتی ہے۔ تو اس لیے میں یہ نظم پڑھنا ایک دفعہ پھر چاہوں گا، برداشت کیجیے گا کچھ دیر۔ حبیب جالب کی دستور، دیپ جس کا محلات میں ہی جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے۔ کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے، ظلم کی بات کو، جہل کی رات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کہو، جام رندوں کو ملنے لگے تم کہو، چاک سینوں کے سلنے لگے تم کہو، اس کھلے جھوٹ کو، ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون، تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون، اب نہ ہم پہ چلے گا تمہارا فسوں۔ چارہ گر درد مندوں کی بنتے ہو کیوں، تم نہیں چارہ گر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ حبیب جالب نے دستور لکھی، دستور لکھنے کے اوپر عزیزان من حبیب جالب جو ہے وہ غدار قرار پائے۔ ٹھیک ہے، حبیب جالب کے بعد، حبیب جالب کے خلاف جو ہے وہ جب غداری کا تمغہ جب انہوں نے سینے پہ سجایا، تو اس کے بعد احمد فراز کی باری آئی، انہوں نے ضیاء الحق صاحب کے دور میں سامراج کے خلاف آواز اٹھائی، جس نے بھی اٹھائی وہ غدار قرار پایا۔ ان کو زیر حراست اریسٹ کیا گیا، 6 سال کے لیے ان کو یہاں پہ یورپ میں جلاوطنی کاٹنی پڑی، اور 6 سال بعد وہ پاکستان واپس آئے، ان کو بھی غداری کا تمغہ جو ہے وہ دیا گیا۔ عزیزان من، بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سامراج کے خلاف آج تک جس نے بھی آواز اٹھائی ہے اس کو غداری کا تمغہ دیا گیا ہے، اس کے اوپر غداری کا الزام لگایا گیا ہے، اس کو باغی قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آج میں غدار ہوں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آج عمران خان غدار ہے، کیونکہ عمران خان جو ہے، اور یہ غدار کہتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ ان کی وجہ سے عمران خان حکومت میں آیا تھا،
ان کا خیال ہے کہ 20 سال 8 ماہ 24 دن میں نے نوکری اپنا خون پسینہ دیا تو ان کا کوئی میرے اوپر احسان تھا، کوئی میں ان کا کوئی نمک کھا رہا تھا، میں تو قوم کا نمک کھا رہا تھا، اور میری نمک حلالی جو بنتی ہے وہ قوم کے ساتھ بنتی ہے، اور قوم کے ساتھ میں نمک حلالی ہی کا کردار ادا کر رہا ہوں۔ عمران خان بھی اگر وزیر اعظم بنے تو قوم نے انہیں بنایا تھا، اور اگر وہ اس وقت قوم کا حق ادا کر رہے ہیں تو قوم کے ساتھ وہ نمک حلالی کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ہماری جو سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا خیال ہے کہ عمران خان غدار ہیں۔ آج کل عادل راجہ بھی غدار ہے، کیونکہ عمران خان کی سپورٹ میں یو ٹرن نہیں لیتا۔ مار ڈالو نہیں مرتا تو مسئلے مسائل کھڑے کر ڈالو، چاروں طرف سے پل پڑو، پڑے ہوئے ہو کر کے دیکھ لو، یہ بھی کر کے دیکھ لو، یہ بھی آزما کے دیکھ لو۔ لیکن ایک حقیقت بہرحال واضح ہے عزیزان من، وہ حقیقت یہ ہے کہ آج دن تک جس نے بھی اس سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کے خلاف آواز اٹھائی، گورا صاحب جو براؤن صاحب جس کو یا کالا صاحب جو ہمارے اوپر لگا کے چھوڑ گیا تھا، ان کے تسلط سے آزاد ہونے کے لیے، اس سامراج سے آزاد ہونے کے لیے آواز اٹھائی، تو چاہے وہ فیض احمد فیض ہو، چاہے وہ حبیب جالب ہو، چاہے وہ احمد فراز ہو، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ آپ کا ادنا سا بھائی ہو، اس کے اوپر غداری کا ٹھپا اسی اسٹیبلشمنٹ نے لگایا۔ چاہے وہ قائد اعظم کی ہمشیرہ فاطمہ جناح ہو، چاہے وہ شیخ مجیب الرحمان ہو، جن کو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نے انتہائی واضح طور کے اوپر کلیئر کر دیا۔ لیکن کوئی بھی اگر آواز اٹھائے اس سامراج کے خلاف، ان کو آئینہ دکھائے، تو وہ غدار کہلاتا ہے، وہ غدار قرار پاتا ہے، اور اس کے خلاف پوری کی پوری حکومتی مشینری جو ہے اس کو لگا دیا جاتا ہے، جو یہاں پہ اس وقت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے عزیزان من۔ اور میں نے اس کے اوپر چند الفاظ لکھے، پہلے وہ آپ کی نظر کروں، پھر عمران خان کے بارے میں آخری بات میں نے آپ کو بتانی ہے۔ یہ میرے اپنے الفاظ ہیں۔ مجھ سے خطرے میں ہے نظام، یہ اس سامراجی نظام کی، بدبودار نظام کی میں بات کر رہا ہوں۔ مجھ سے خطرے میں ہے نظام، تبھی خطرہ ہے مجھ سے، گر سبھی مجھ جیسے للکارنے لگے تو زمینی خدا پھر کہاں جائیں گے؟ سبھی مجھ جیسے حق مانگنے لگے تو کس پر بھلا یہ اپنا حکم چلائیں گے؟ یہ جو براؤن صاحب ہیں، کالا صاحب جو ہے، مجھ جیسے سوالات سبھی اٹھانے لگے، پیٹ کاٹ کر کس کا یہ مال بنائیں گے؟ مجھ سے خطرے میں ہے نظام، تبھی خطرہ ہے مجھ سے۔ تبھی آپ یہ جو میڈیا کیمپینز چلا رہے ہیں اس وقت مسلسل، وہ چلتی چلی جا رہی ہیں عزیزان من۔ مجھے راولپنڈی سے دوستوں نے خبر دی، خاموش مجاہدوں نے بھی خبر دی، انہوں نے خبر دی کہ جناب بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری موومنٹ ہے اس وقت ٹروپس کی، پیراملٹری ٹروپس کی، پولیس کی، ساتھ ہی عمران خان کو زبردستی ان کی میڈیکل کنڈیشن کے باوجود عدالت میں اسلام آباد طلب کیا جا رہا ہے۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ ان کے لیے یہ جال بچھایا جا رہا ہے، کیونکہ بڑے بڑے لوگوں کی خواہش ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے، چاہے وہ چند دنوں کے لیے ہو، لیکن یہ چند دنوں کا معاملہ لگتا نہیں ہے۔ جیل میں جا کے عمران خان کو اگر خدا نہ خواستہ کوئی زہر بھی دے دیتا ہے تو کتنے دن، اگر تو ان کو پاکستان کی، ان کو کوئی غم نہیں ہے۔ اگر ان کو پاکستان کا غم ہوتا تو بے نظیر کو کبھی شہید نہ کیا جاتا، اگر ان کو پاکستان کا غم ہوتا تو لیاقت علی خان کو کبھی شہید نہ کیا جاتا، اگر ان کو پاکستان کا غم ہوتا تو مجیب الرحمان کو کبھی غدار نہ کہا جاتا، اگر ان کو پاکستان کا غم ہوتا تو ذوالفقار علی بھٹو کو کبھی پھانسی نہ دی جاتی، اگر ان کو پاکستان کا غم ہوتا تو چوروں اور ڈاکوں کی حکومت ہمارے اوپر مسلط نہ کی جاتی۔ ان کو پاکستان کا کوئی غم نہیں ہے، ان کو اپنے بیرونی آقاؤں کے احکامات بجا لانے اور وہاں سے ڈالر آنے کا صرف غم ہے، جس کے لیے تمام کارروائی ہو رہی ہے۔ اور آپ کو ایگزیکٹ 1 مہینے 2 دن پہلے بتایا تھا میں نے، جی ایچ کیو سے ڈرٹی ہیری کو جو احکامات دیے گئے ہیں اس کے اندر عمران خان کی گرفتاری شامل تھی، اور اب عمران خان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے عزیزان من، اور اس کے بعد بھی آپ اس کو برداشت کر جاتے ہیں، کیونکہ ان کی تمام اس وقت امیدیں اس کے اوپر بندھی ہیں کہ تھوڑا بہت ظاہری بات ہے شور و غل ہوگا، جس کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹروپس کی موومنٹ یہاں پہ رپورٹ کی جا رہی ہے، لیکن اس کے بعد سب لوگ چپ کر جائیں گے، سب لوگ جو ہے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے، تنگ آ جائیں گے۔ انہوں نے کون سا ووٹ لینا ہے؟ ملک ظہور احمد صاحب سے آج تیسرا پارٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اس انٹرویو کے بعد مجھے تو یہ لگتا ہے
کہ جو جی ایچ کیو کے احکامات تھے، جو میری انٹیلیجنس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اس کے بعد تو یہ انتہائی واضح ہے کہ یہ ڈٹائی کے اوپر اترے ہوئے ہیں اور یہ اپنی نیشنل گورنمنٹ کے نام کے اوپر قوم کے ساتھ غدر کریں گے، یہ اس کو چھوڑیں گے نہیں کسی صورت۔ اور ظاہری بات ہے، چوروں کی تو جو ہے وہ بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح کہ مصداق وہ جو ہے وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا NRO2 جو ہے ہم نے اپنے آپ کو دیا ہے وہ بچا رہے، باقی سب خیر ہے، پاکستان جائے بھاڑ میں، اس میں سے پاکستان کی کسی کو کیا فکر ہے؟ تو اس لیے عزیزان من، اگر یہ چپ کر کے آپ نے اب بھی برداشت کر لیا، سہ لیا، جس طرح آج سے پہلے آپ لوگ سہتے چلے آئے ہیں، اور یہی امید ہے، یہی اندازے ہیں، یہی اپریسیشن ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی، تو پھر دوبارہ آپ کے اوپر سامراج کا راج مسلط کر دیا جائے گا۔ میٹھی گولیاں آپ کو جو ہے وہ آ کے کھلائیں گی، نیشنل گورنمنٹ کہہ لو، ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کہہ لو، جو بھی کہہ لو، ان میٹھی گولیوں کے ساتھ اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کو نیند کی گولیاں کھلائیں گے، کوئی نیند کی گولیاں کے اوپر بھی نہیں راضی ہوتا تو پھر اس کو زہر کھلا دیا جائے گا اور مار دیا جائے گا یا زندہ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس وقت اللہ جانتا ہے، میں بتاتا نہیں ہوں، میں اپنے غم بولوں یہاں پہ تو لوگ کہیں گے شاید یہ اپنے ذاتی بدلے کی خاطر کچھ کر رہا ہے، لیکن میرا اللہ گواہ ہے کہ آواز حق بلند کرنے کے لیے جس قسم کی آزمائشوں کا سامنا مجھے ہے، تو عمران خان صاحب بھی اس وقت پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھی بھی پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح کی آزمائشوں کا سامنا وہ کر رہے ہیں، اگر ان کو اس قوم نے اس نازک موڑ کے اوپر ساتھ نہ دیا تو یہ نازک موڑ مزید 50 سال اس قوم یہ اسی نازک جو ہے وہ گول چکر کے اوپر گھومتی رہے گی، جس کا آپ کو اعتراض ہے کہ نازک موڑ قوم کا ختم ہی نہیں ہوتا، تو وہ چلتا رہے گا، وہ ختم نہیں ہوگا۔ عزیزان من، عمران خان کی گرفتاری کے متعلق ابھی تک حالات یہی لگ رہے ہیں کہ جو احکامات دیے گئے تھے آرمی چیف کی طرف سے، یہ معاملات اسی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت تک کوئی آرڈر اس قسم کا نہیں آیا، نیا آرڈر امریکہ سے واپسی کے بعد بھی کوئی نیا آرڈر نہیں آیا کہ وہ آرڈرز جو ہیں واپس لے لیے گئے۔ جو میرے پاس اطلاعات وہی ہیں جو آپ کو بتایا تھا، اور جو ملک ظہور احمد صاحب نے جو انٹرویو کے اندر جو بات چیت آخری تیسرے پارٹ میں خصوصی طور کے اوپر آج جو میں نے ویلاگ کا تیسرا پارٹ ڈالا ہے، ان کے منہ سے گلوائی ہے ان کی بات چیت، واشنگٹن کی بلیسنگ کے ساتھ ان کا جو پلان بنا ہے جو امریکہ سے ملک ظہور احمد صاحب بتا رہے ہیں، یہ وہی پلان امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت ان کے ذہن کے اندر اٹکی ہوئی ہے ایک چیز، اور جب ان کے ذہن کے اندر اٹکی ہو تو پھر یہ وہی کام کرتے ہیں، یہ دائیں بائیں نہیں دیکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ووٹ تھوڑی لینے ہیں آپ لوگوں سے آ کے۔ تو عزیزان من، آپ کی قسمت آپ کے اپنے ہاتھ کے اندر ہے، آپ کیا چاہتے ہیں اپنے مستقبل سے، اس کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اور عمران خان ہی کیوں؟ کیونکہ مجھے عمران خان کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا اس وقت۔ مجھے کوئی ایک نام اگر بتا دیں، مجھے بار بار پیغامات بھجوانے کی جگہ مجھے ایک کوئی بندہ بتا دیں جو آپ کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا ہو، جس کو آپ نے ڈیلیں آفر کی ہوں لیکن وہ آپ کی ڈیلوں کے اوپر انکار کر رہا ہو، وہ صرف اور صرف فری اینڈ فیئر الیکشن کا مطالبہ کر رہا ہو، جو کہ آپ کہتے ہیں کہ حل ہی نہیں ہے جی، آزاد الیکشن حل ہی نہیں ہے، تو وہ آپ دینے پہ راضی نہیں ہے۔ تو آپ مجھے کوئی ایک بندہ بتا دیں جو اس وقت اس قابل ہو، جو میرا لیڈر بن کے، ہر پاکستانیوں کا لیڈر بن کے اس قوم کی ترجمانی کر سکے۔ خامیاں کوتاہیاں ہر کسی میں ہوتی ہیں، دودھ کا دھلا کوئی بھی نہیں ہے، فرشتہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، فرشتے ہوتے تو اوپر ہوتے نا، یہاں پہ زمین پہ کیا کام ہے پھر؟ فرشتہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے، لیکن یہاں پہ اس وقت ان حالات میں عمران خان کے علاوہ کوئی چوائس بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اگر آپ کوئی اور چوائس مسلط کریں گے تو 1971 کی طرح آپ پاکستان کو مزید توڑیں گے۔ اتنا سا کچھ کہنا تھا آپ سے، اجازت چاہتا ہوں، بشرط زندگی بہت جلد امید ہے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔